مسیریوں پر، موٹے موٹے گدوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سامنے پھلوں کی بہار اور نیچے انہار۔ اللہ نے انہار کا لفظ استعمال کیا ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں، پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور یہ نرم نرم بستروں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسی نعمتیں، اور وہاں کے محلوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے محل جنت میں بنائے ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور سیمنٹنگ مٹیریل جو ہے نا مشک کا ہے، اور وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، اور وہاں کی کنکریاں ہیرے اور جواہرات کی ہیں، وہاں کے درخت ایسے ہیں جن کے تنے سونے کے۔ ایسی نعمت اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جنتی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پرندوں کو یہ پسند کریں گے، وہ پرندے بھنے بنائے پکے پکائے ان کے پاس آ جائیں گے، اور اس کا گوشت جن کو مرغوب ہوگا وہ کھائیں گے۔ وہاں کے میووں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، جنت کے میووں کو، اور جنت کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی وہاں، یعنی ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں ہے، اور ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں ہے، اور ہمیشہ کی صحت تندرستی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کی عزت، کبھی ذلت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کی خوشی، کبھی غم نہیں آئے گا، اور ہمیشہ کی کامیابی، کبھی ناکامی نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، فار ایور اینڈ ایور، انفائنائٹ لائف جس کو کہتے ہیں، جس لائف کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا، کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ زندگی آخرت کی ہے میرے بھائی دوست۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ساتوں زمین آسمان کے برابر، اور وہ بنائی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آخرت کی اصلی اور ہمیشہ کی کامیابی جس کا نام جنت ہے، اور دنیا کی ٹیمپریری وقتی کامیابی اس کا نام پاکیزہ زندگی ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے میں رکھا ہے، اور اسی طریقے زندگی کو دین کہتے ہیں۔ اور یہ دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، یعنی یہ دین جو آتا ہے نا محنت سے آتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے دین کا علم آ جاتا ہے، لیکن دین نہیں آتا ہے۔ جیسے ڈاکٹری، اب سرجری ہے تو سرجری کتاب پڑھنے سے آ جاتی ہے؟ کیوں بھائی؟ سرجری جو ہے کتاب پڑھنے سے آ جائے گی؟ کتاب پڑھ لے آدمی گھر میں سرجن بن جائے گا وہ، جب تک کہ آپریشن تھیٹر میں جا کر وہ آپریشن نہیں کرے گا اس وقت تک سرجن کیسے بنے گا؟ سوئمنگ ہے، تیرنا، تو تیرنا کتاب پڑھنے سے آ جائے گا کہ تیرنے کے بارے میں کتابیں پڑھ لی، سوئمنگ کے بارے میں تیراک بن گیا آدمی؟ کیا تیرنا کتاب پڑھنے سے آ جاتا ہے؟ تیرنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، سوئمنگ پول میں جانا پڑتا ہے، تو تیرنا آ جاتا ہے۔ سائیکل چلانا، تو سائیکل چلانا کتاب پڑھنے سے آتا ہے، سائیکل چلانا پریکٹس سے آتا ہے۔ دنیا کے سارے کام جو ہے نا کرنے سے آتے ہیں، پریکٹس کرنے سے آتے ہیں۔ ایسے ہی دین جو ہے نا یہ بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ دین سراسر عمل کا نام ہے، دین جاننے کا نام نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آ جائے ہمارے اندر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دین ہماری زندگی میں آئے تاکہ دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں حاصل ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ دین کی محنت رکھی۔ جیسے دکان کے ساتھ دکان کی محنت، فیکٹری کے ساتھ فیکٹری کی محنت، فرم کے ساتھ فرم کی محنت، ڈگری کے ساتھ ڈگری کی محنت، ایسی دین کے ساتھ دین کی محنت، وہ اٹیچ ہے اس کے ساتھ۔ اور بیسک پرنسپل یہ ہے کہ پہلے محنت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں دین آتا ہے، پھر دین کا نفع ملتا ہے آدمی۔ جیسے پہلے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، 30,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اب لڑکے محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد ان کو ڈگریاں ملتی ہیں، کوئی MBBS کی ڈگری لے رہا ہے، کوئی MD کر رہا ہے، کوئی DM کر رہا ہے، کوئی MS کر رہا ہے، کوئی MBA کر رہا ہے، کوئی BBA کر رہا ہے، کوئی PhD کر رہا ہے نا۔ یہ سارے کورسز وہاں ہیں، 100 سے زیادہ کورسز ہیں۔ اب وہ محنت کرتے ہیں، محنت کے بعد ڈگری ملتی ہے، ڈگری کے بعد میں پھر ڈگری کا نفع ملتا ہے آدمی کو۔ پہلے محنت ہے، محنت کے بعد ڈگری، ڈگری کے بعد ڈگری کا نفع۔ تو ایسی پہلے محنت ہوتی ہے، اس محنت کے نتیجے میں زندگیوں میں دین آتا ہے، پھر دین کا نفع ملتا ہے، جو نفع میں نے ابھی بیان کیا دنیا آخرت میں، دنیا آخرت کی کامیابی اس کو ملے گی۔ اس محنت کے لیے ہر مسلمان کی خوشامد کی جا رہی ہے اس وقت، وہ دین کی محنت ہے، جو دعوت کا کام اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہندوستان میں، الحمدللہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں اور اپنی آنکھوں سے ہم نے اس دعوت کے کام کا امپیکٹ دیکھا ہے۔ یعنی آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، آپ حضرات پوری دنیا میں جاتے رہتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر کتنے بڑے بڑے اسلامک سینٹرز بن گئے، یعنی انگلینڈ کے اندر کتنے بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو گئے، کیسے کیسے مدرسے انگلینڈ میں چل رہے ہیں، امریکہ میں کتنے بڑے بڑے دارالعلوم چل رہے ہیں، یعنی اور کیسا دین زندہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جرمنی کے اندر کیسا دین پھیل رہا ہے، فرانس میں ہمارے ہمارے استاد ہیں ثناء اللہ صاحب، فاتح فرانس کہلاتے ہیں، وہ 1966 میں MSc کیا تھا، گولڈ میڈلسٹ تھے وہ، تو وہاں انہوں نے PhD کرنے کے لیے پیرس گئے تھے۔ اس وقت میں بتا رہے تھے ایک مسجد تھی اس میں تالا لگا رہتا تھا، اور مراکش عرب اور الجیریا، یعنی مراکش، ٹیونس اور الجیریا کے لوگ وہاں بہت ساتھ تھے، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ان کی پہچان ختم ہو چکی تھی، وہ شراب میں مست رہتے تھے، ننگے رہتے تھے عورتوں کے بیچ میں، اور کہیں سے ان کی کوئی پہچان نہیں تھی کہ یہ مسلمان، فرینچ بولتے تھے، عربی بھول گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے یہ گئے PhD کرنے وہاں، تو PhD بھی کی اور دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا وہاں کہ آج الحمدللہ 3 سال رہے وہاں پہ، یہ 3 سال میں PhD بھی ہوئی
اور پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ ایسا اللہ نے دین کا کام لیا کہ آج ہزاروں مسجدیں پیرس یعنی فرانس کے اندر ہزاروں مسجدیں وجود میں آ چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ایسا پردہ آیا عورتوں کے اندر کہ وہاں پہ برقعے پہ اور اسکارف پہ انہوں نے پابندی لگائی، ایسا پردہ آیا۔ ہماری جماعت دبئی گئی تو دبئی کے شہزادے ہیں شیخ محمد حمدان، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری شاہی فیملی کی عورت، رائل فیملی کا آدمی ہے وہ، تو انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری رائل فیملی کی عورتیں دینداری دکھانے کے لیے ہم مستورات کی جماعت بنا کر کے پیرس لے جاتے ہیں، یعنی عرب عورتیں جو ہیں نا وہ پیرس میں جا کر کے متاثر ہو کے آتی ہیں، ایسی دینداری عورتوں میں آئی وہاں پیرس کے اندر، کیونکہ ہم اپنی عورتوں کو دینداری دکھانے پیرس لے جاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں 3 اڈے ہیں بے حیائی کے، لندن ہے، پیرس ہے اور ماسکو ہے، جہاں سے بے حیائی، بے شرمی، بے انیانیت اور گمراہی پھیلتی ہے دنیا کے اندر۔ لیکن جب ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب پڑھنے گئے وہاں 1966 میں تو ایسا ریولوشن آیا، ایسا چینج آیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ملک کے اندر آج دینداری عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اسلام میں آتے چلے جا رہے ہیں، مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں اور دنیا میں جماعتیں فرانس کی جا رہی ہیں۔ یہی انگلینڈ میں ہوا، یہی امریکہ کے اندر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہماری جماعت امریکہ میں تھی، نیو یارک میں ایک لانگ آئی لینڈ کے نام سے ایک جگہ ہے، آپ حضرات بھی گئے ہوں گے وہاں، تو لانگ آئی لینڈ میں ایک مسجد بلال ہے، تو پورے علاقے کا مرکز ہے وہاں پہ، ہماری جماعت گئی اور اس مرکز میں شب گزاری ہوتی ہے مسجد بلال میں، تو 2 دفعہ میرا جانا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی مسجد ہے، انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا سیناگوگ تھا، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ تھی یہ اتنی بڑی، لیکن یہودیوں نے اس کو بیچا تو افغانستان کے مسلمانوں نے $30,000 میں خریدا اس کو، اور اس کو چینج کیا اور ماڈیفائی کر کے اس کو مسجد میں بدل دیا، اب پورے علاقے کا مرکز بن گیا ہے وہ، وہاں پہ شب گزاری ہوتی ہے، جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں ٹھہرتی ہیں، وہاں سے پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج پورے عالم کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ کریم آف دی سوسائٹی کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ویل آف ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے میں اتنی سی درخواست کرنے